نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جمع الجوامع للسیوطی، حدیث نمبر 2354۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معراج مصطفیٰ بنظر رضا۔ معراج میرے آقا علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے کہ رات کے انتہائی قلیل حصے میں میرے آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا اور لا مکان کی سیر فرمائی، جنت کی سیر فرمائی، جہنم کو ملاحظہ فرمایا، رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا، ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور یہ سب رات کے انتہائی قلیل حصے میں ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چاہے پر قادر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار جس میں معراج مصطفیٰ کا ذکر ہے مختلف انداز سے، وہ اشعار اس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے تحت عشق بھرے مدنی پھول ہم چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قصیدہ درود میں جو معراج کے متعلق اشعار ہیں ان میں سے کچھ آج انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے اول تاخیر شرکت کی نیت کر لیجئے، مزید اور حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، لائیں تو یہ دوسرا جس کو ملا، لائیں تو یہ دوسرا جس کو ملا، لائے تو یہ دوسرا جس کو ملا، دوسرا جس کو ملا، دوسرا جس کو ملا، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود۔ لائیں تو یہ دوسرا، کو ایسا دوسرا ہے جس کو دو سرا یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی حکومت ملی ہو، اور عرش معلا کی زینت جن کے قدم بنے ہوں، اور جو رب تبارک و تعالی کے اتنے قریب ہوئے ہوں کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا،
تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان عظمت نشان کے کیا کہنے۔ شب معراج عین جاگتی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک سر کی آنکھوں سے اپنے پاک پروردگار عز و جل کا دیدار کیا۔ تو یوں اللہ عز و جل جو کہ غیب الغیب ہے، وہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ پر ظاہر و آشکار ہو گیا۔ تو اب کوئی اور غیب آپ سے کس طرح نہاں یعنی چھپا رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور کوہ کلیم پہ جو شمع تھا چاند سا، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ صف محشر کا تاج، وہ صف محشر کا تاج۔ کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ معراج کی رات رب کائنات نے سرور کائنات عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کی حکومت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر میں شفاعت کا تاج عطا فرما کر عالم آخرت کی بادشاہی سونپ دی۔ سبحان اللہ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو معراج میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا راج ہے اللہ کی عطا سے، اور میدان محشر میں شفاعت کبریٰ کا تاج شب اسریٰ کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجا ہوگا۔ نہیں، جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت نہیں فرمائیں گے، کسی کو بھی شفاعت کا اذن یعنی اجازت نہیں ملے گی، اور سب آپ کے حضور شفیع ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شفیع ہوں گے۔ اس شان کا کوئی اور ہوا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، وہ صف محشر کا تاج، وہ صف محشر کا تاج۔ کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ کوئی بھی ایسا ہوا، یہ سوالیہ ہے، کوئی ایسا ہوا یعنی نہیں ہوا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 812، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا، اور مزید فرمایا مجھ سے نبی ختم کر دیے گئے۔ چاند سورج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں، ایسا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں۔ کنکروں، پتھروں، لکڑیوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا۔ ساری مخلوق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتی ہے، سوائے ان کے جو سرکش ہیں جنات میں سے یا انسانوں میں سے۔ سبحان اللہ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس کے بادشاہ تھے، ان سب کے نبی نہ تھے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نہ ساری خلقت کے نبی تھے نہ سارے انسانوں کے، بلکہ آپ کے زمانے میں انسان تھے ہی تھوڑے جن کے آپ نبی تھے۔ حضرت نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کفار کے ڈوب جانے کے بعد سارے کشتی والوں کے نبی تھے، اس وقت کل انسانی اتنے رہ گئے تھے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے، سبحان اللہ، کہ لا تعداد انسان آپ سب کے نبی، سارے انسانوں کا اسی طرح نبی ہونا بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت، اور ساری مخلوق کا نبی ہونا بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت۔ بلکہ اعلی حضرت نے ایک جگہ لکھا کہ جو نسبت ایک امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے۔ مشہور آیت رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی ہو، جن ہو یا انس، مومن ہو یا کافر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رحمت ہے۔ اب سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ طاری میں اعلیٰ کا عرش، جس کف پا کا ہے فرش۔ عرش بہت بلند و اعلیٰ ہے، یوں کہیے اس کے بعد لا مکان ہے، اس کے بعد کوئی سمت نہیں ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، انتہائی بلندی۔ وہ اوپر والی اعلیٰ ترین جگہ جو عرش ہے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی جو تلوے ہیں اس کا فرش بنا۔ سبحان اللہ۔ طاری میں اعلیٰ کا عرش، جس کف پا کا ہے فرش۔ طاری میں اعلیٰ کا عرش، جس کف پا کا ہے فرش، جس کف پا کا ہے فرش، جس کف پا کا ہے فرش۔ آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ شفا شریف میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے ایک بہت بڑی جماعت نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالی کو دیکھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جب دیدار الہی کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرمایا کرتے، کس عشق سے، کس محبت سے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھ سے دیکھا 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 دیکھا، یعنی اس قدر مسلسل کہتے کہ سانس ٹوٹ جاتی۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا
تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے۔